محترم سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں جب انگریزی حکومت ملک ہندوستان پر شاسن کر رہی تھی، ملک ہندوستان پر قبضہ کیا ہوا تھا، ملک ہندوستان کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس وقت انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت سب سے پہلے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والی شخصیت جن کو ہم اور آپ علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے قلم کو اٹھایا، دلی کی جامع مسجد پہنچتے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد پہنچنے کے بعد بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانش مندوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ لکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، انگریز ہندوستان کے اوپر، ہندوستانیوں کے اوپر، ملک ہندوستان کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کر رہے تھے، اتنی زیادہ زیادتی کیا کرتے تھے کہ حد سے زیادہ زیادتی کیا کرتے تھے، تو علامہ فضل حق خیر آبادی قلم کو اٹھاتے ہیں اور جہاد کا فتویٰ لکھ دیتے ہیں۔ اور جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ لکھا، جہاد کا فتویٰ لکھنے کے بعد جو وہاں پر عقل مند اور دانش مند اور جو مفتیان کرام موجود تھے، تقریباً 6000 علماء کرام، مفتیان کرام اور دانش مند اور عقل مندوں نے اس جہاد کے فتوے پر دستخط کرتے ہیں۔ دستخط کرنے کے بعد تحریک آزادی ایک زور پکڑ لیتا ہے، ہندوستانیوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک آرزو پیدا ہوتی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، دشمنوں کو اپنے ملک ہندوستان سے اکھاڑ کر کے پھینکنا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں جب ملک ہندوستان کے اندر جب ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، لوگوں کے اندر دلوں کے اندر تمنا اور آرزو پیدا ہوتا ہے اور انگریزوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے سارے کے سارے لوگ تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس وقت دلی کی جامع مسجد کے سامنے، لال قلعہ کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانی اکٹھا ہوتے ہیں انگریزوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے۔ لڑائی ہوتی ہے، انگریز سپر پاور پوری اور اس کے کنٹرول میں تھی، پورا ہتھیار اسی کے پاس تھا۔ ایک بار حملہ کرتا ہے، ایک بارگی سے حملہ کرتا ہے، لاکھوں کے تعداد میں ہندوستانیوں کو شہید کر دیا کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ زنجیروں میں جکڑنے کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی کے اوپر مقدمہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ جب علامہ فضل حق خیر آبادی کے اوپر مقدمہ پیش کر دیا جاتا ہے، علامہ فضل حق